بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی ہوسٹ سائرہ ساجد, آج ایک نئی شخصیت اور نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے دانتوں سے ریلیٹڈ, جسے ہم سمجھتے ہیں کہ نہ اس کی بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کا ہم کوئی ہیلتھ ایشو سمجھتے ہیں. حالانکہ جس طرح ہم اپنے باقی جسم کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اگر اس کے لیے بھی ریگولر اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے اپنی ڈاکٹر ڈینٹسٹ سے ملتے ہیں, ڈاکٹر رمشا یوسف سے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ اٹس این آنر فار می ٹو بی ہیئر. سب سے پہلے میں ایک بات شروع کروں گی اس سے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا ایک صدقہ ہے, اور مسکراہٹ میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے دانت آتے ہیں. بالکل صدقہ جاری ہے مسکراہٹ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اٹس اے بلیسنگ, اورل ہیلتھ از اے بیسٹ بلیسنگ فار اس ان آر نیچر. گڈ. اچھا رمشا, پہلے میں آپ کو یہ ڈینٹسٹ بننے کا خیال کیوں آیا؟ بچپن سے مجھے آرٹ کا بہت شوق تھا, اور لیکن جیسے گھر والے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے, تو میں نے بی ڈی ایس کو ایم بی بی ایس پہ اس طرح فوقیت دی کہ بی ڈی ایس جو ہے وہ ایک اسکل ہے, آرٹ ہے. ڈینٹسٹری از این آرٹ اینڈ ڈینٹسٹ از این آرٹسٹ. گڈ. اور ڈینٹسٹ جو ہے وہ ایک اسکلز ہے. ڈینٹسٹری از آل اباؤٹ آر اسکل. اچھا, ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں بہت ہے کہ دانتوں کی صفائی کروائیں گے تو اس سے دانت خراب ہو جائیں گے یا کوئی پرابلم ہوگی, تو دانتوں کی صفائی کے متعلق تھوڑا بتائیے. بالکل, دانتوں کی صفائی کو ہم ویسے اسکیلنگ اینڈ پالشنگ کہتے ہیں. رائٹ. لیکن یہ ہمارے لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ ہم دانتوں کی صفائی کروائیں گے تو ہمارے دانت کمزور ہو جائیں گے, بالکل ویک ہو جائیں گے. لیکن یہ غلط ہے. اچھا, ہمیں صفائی کروانی چاہیے. ہمارا گند جب ہمارے مسوروں اور دانتوں کے درمیان پھنستا ہے تو وہ ہمارے دانتوں کو جڑ سے ہلا دیتا ہے. اس کے لیے صفائی کروانا بہت ضروری ہے. اچھی صحت کے لیے اچھی دانتوں کی صفائی کروانی چاہیے. اسکیلنگ اس کو کہتے ہیں. بالکل, لیکن اس کے لیے بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. اچھے ڈاکٹر سے اچھی ٹیکنیکس کے ساتھ ہم ٹپس یوز کرتے ہیں, تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہوتی ہیں. اور اسکیلنگ کے بعد پالشنگ کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسکیلنگ ہوتی ہے کہ دانتوں پہ جو کریرا ہوتا ہے اس کو اتارنا, وہ سرفیس جو ہے وہ رف کر دیتے ہیں. پالشنگ اس سرفیس کو اسموتھ کرتا ہے. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسکیلنگ کے بعد پالشنگ دونوں چیزیں کروانی چاہیے. شائن بھی دیتی ہے, اسموتھ بھی کرتی ہے. بالکل. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وائٹ دانت چاہیے, تو وائٹ کے لیے بیسیکلی جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ وائٹننگ ہوتی ہے. اب لوگوں میں اویئرنیس ہو گئی ہے تو لوگ اس طرف آ گئے ہیں, بٹ پہلے وہی ہوتا تھا کہ بہت یلو ہو گئے ہیں تو کروانے آ گئے, ادروائز بالکل جو ہے وہ نہیں. اویئرنیس نہیں تھی, اب کچھ اویئرنیس ڈیولپ ہو گئی ہے. اب بتائیے کہ ہمیں دانتوں کو کتنے دفعہ دن میں برش کرنا چاہیے؟ برشنگ بیسیکلی ہمیں 2 ٹائمز کرنی چاہیے. اور اس طرح کرنی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے, بالکل سب کچھ اس کے بعد آپ نے نہیں کھانا, اور صبح ناشتے کے بعد, کیونکہ ساری رات ہم لوگ کچھ نہیں کھاتے تو ہمارے منہ میں جو بیکٹیریا ہیں وہ گرو کرتے ہیں, تو وہ جب ہم رات کو برش کر لیں گے تو بیکٹیریا کم گرو کریں گے, بلکہ بالکل بھی نہیں کریں گے. اور صبح ناشتہ کر کے کریں گے کیونکہ ہمارے بریک فاسٹ اور لنچ میں تھوڑا ٹائم ہوگا, تو اس کے ڈیورنگ بھی جو ہے ہماری بیکٹیریل گروتھ جو ہے وہ کم ہوگی. تو بیسٹ ہے کہ صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے برش کرنا چاہیے, اور میکسیمم 1 سے 2 منٹ کے لیے جو ہے آپ کو برشنگ کرنی چاہیے. اچھا, اس میں ایک بات کروں کہ بہت سے لوگ نا بہت رگڑ کے برش کرتے ہیں زور سے, کیا صحیح طریقہ ہے یہ؟ نہیں, آپ کو اپنے دانتوں کی جیسے ہمیں خیال کرنا چاہیے. ہم اپنی کوئی بھی ہاتھ پہ بھی چیز رگڑ لیں گے تو وہ ریڈنس ہو جاتی ہے. بالکل. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب تو برشز میں بھی ٹائپ آ گئی ہیں, سافٹ, ہارڈ, میڈیم, تو ہمیں سافٹ میڈیم برش کی طرف جانا چاہیے پہلے تو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں برشنگ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ہم آگے بات کریں کہ یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے. تو برشنگ کی ٹیکنیک ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہمیں بہت سافٹلی جو ہے وہ برش کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اپنے دانتوں کو بھی اپنی اسکن کی طرح لینا چاہیے, کیونکہ ہم اتنی رگڑ برداشت نہیں کر سکتے دانت ہمارے. ایک کوشچن جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ زیادہ فیڈ پہ ہوتے ہیں, مدر فیڈ لیتے ہیں یا فیڈر کی فیڈ لیتے ہیں, تو رات کو ان کے منہ میں وہ فیڈر رہ جاتا ہے, دودھ رہ جاتا ہے, اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ ان سے ہم ان کو کہتے ہیں بیبی باٹل کیریز, کہ جب وہ ان کے منہ میں دودھ وغیرہ رہ جاتا ہے, دودھ جو ہے نا اسپیشلی وہ بہت زیادہ بیکٹیریا کاز کرتا ہے. کیریز جیسے بچوں کے دانتوں میں اب بہت زیادہ ہے کہ کیڑا لگ گیا, بہت زیادہ ہے, تو وہی آپ ان کو کلی کروا دیں. ایٹ لیسٹ بچوں کو آپ ہر وقت برش نہیں کروا سکتے,
تو ضروری ہے کہ آپ ان کو دودھ دے رہے تو آپ ان کو کلیاں کروائیں. اچھا وہ یہ ہے کہ چھوٹا بچہ تو دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے, بالکل, اس میں اس وقت کیا کریں, اس کو کیسے کلی کروائیں؟ آپ سب سے پہلی بات ہے کہ رات کو فیڈر دے کے اس کو نہیں سلانا. اچھا, وہ جتنی دیر رہے گا اتنے وہ بیکٹیریا کاز کرے گا. تو یہ تھوڑی سی ہمیں پریونشن کرنی چاہیے اسپیشلی ماؤں کو کہ جو فیڈر ہے وہ نکلوا کے اور ایک دفعہ کلی کروا کے ان کو سلائیں. اچھا, یہ ٹائمنگ کو تھوڑا مینیج کریں. اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک باہر سے آئی ہوئی تھی خاتون, اپنی بچوں کو پہلے انہوں نے دودھ پلایا فیڈر سے, اس کے بعد انہوں نے پانی والا فیڈر رکھا ہوا تھا, لاسٹ میں اس کو پانی والا فیڈر دیا تاکہ اس کے دانت جو ہے نا وہ صاف ہو جائیں. تو یہ ٹپ ہے جو مدرس بچوں کو اس طرح فیڈ دیتی ہیں. بالکل. اچھا, دانتوں کے میجر مسائل کیا ہیں؟ میجر مسائل جو ہمارے پاس کلینک پہ جو ہے آتے ہیں لوگ, وہ دانتوں میں کیڑا لگ گیا یا ایکسٹینٹ ہو جاتے درد کے ساتھ سوجن کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آتی ہے کہ اگر ہمارا کیڑا دانت کی سطح کے اوپر تک ہے تو اس کو ہم پریونٹ کر دیتے ہیں لائننگ کے بعد فلنگ کر کے. لیکن کچھ ہڈن کیریز ہوتی ہیں ہماری, اس کو ہم ایکس رے کر کے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اور اگر دانتوں کی قدرتی طور پہ 3 لیئرز ہوتی ہیں, انیمل, ڈینٹین, پلپ ہماری نرو ہوتی ہے. اگر کیڑا جو ہے وہ ہماری نرو تک پہنچ گئے پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں روٹ کینال ٹریٹمنٹ, اور وہ ہوتا ہے اردو میں جڑوں کی صفائی. اور سب سے امپورٹنٹ بات, کچھ لوگ روٹ کینال کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد کراؤن نہیں لگواتے, کور نہیں لگواتے. بالکل, تو بیسٹ ٹریٹمنٹ روٹ کنال تب ختم ہوتی ہے جب آپ کراؤن کرواتے ہیں, کیونکہ روٹ کنال کے بعد 99% چانس ہوتے ہیں دانت فریکچر ہو جاتا ہے ہمارا. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ود ان اے ویک ہمیں کراؤن کروا لینا چاہیے. لوگ 10,000 بچانے کے لیے نا آگے 50,000 لگا دیتے ہیں, دانت جو ہے نا وہ آپ لوسٹ کر دیتے ہیں. بالکل. اور تو روٹ کنال کے بعد آپ کی کراؤننگ مسٹ ہے. بالکل. اور جیسے کسی نے دانتوں کی ایکسٹریکشن کروائی ہے, نکلوا لیے دانت, تو اس کے بعد ان کو اب تو کافی ٹیکنیکس آ گئی ہیں, تو امپلانٹ ہے, برجز ہیں, تو وہ لازمی ان کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ ایک دفعہ ہمارے دانتوں کی موومنٹ خراب ہو جائے پھر ہمارا میسٹیکیشن خراب ہو جاتی ہے, ڈائجیشن نہیں ہوتی. جیسے آہستہ آہستہ ایک دانت گرا, دوسرا گرا, اور جب ایک جگہ خالی ہوتی ہے تو آگے اور پیچھے والے دانت اس کو آکوپائی کرنے کے لیے آگے پیچھے موو کرتے ہیں. تو بیسٹ ہے کہ آپ اس جہاں سے آپ نے دانت نکلوایا اس کی جگہ آرٹیفیشیل ٹوتھ جو ہے وہ لگوا لیں لازمی, اس کی گیپ نہ دیں. بالکل, گیپ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اچھا, اگر دانت ہل رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دانت اگر آپ کا ہل رہا ہے, سب سے پہلے تو آپ کو فوراً ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ہل رہا ہے, نہیں لگ رہا ہمیں, آپ کو چیک لازمی کروا لینا چاہیے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر موبلٹی جو ہے وہ کم ہے تو ہم سپلنٹنگ کر دیتے ہیں, تار لگا کے اس کو روک دیتے ہیں. ود ان 15 ڈیز کے لیے ہم کرتے ہیں اور وہ سپلنٹنگ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کا دانت زیادہ ہل رہا ہے تو پھر آپ کو اس کو نکلوا کے اس کی جگہ آرٹیفیشیل ٹوتھ لگوانا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے مصنوعی دانتوں کی کیا اہمیت ہے؟ مصنوعی دانتوں کی اہمیت یہی ہے کہ ہمارے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بزرگ لوگ چبا نہیں سکتے. ہاں بالکل. تو وہ ایک دانت خراب ہوگا, آہستہ آہستہ سارے دانت خراب ہوں گے. تو بہتر ہے کہ آپ ان کی ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. ہمارا کھانا آسان ہوتا ہے مصنوعی دانتوں سے. تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ڈائجیشن جب ہماری ہوتی ہے تو جب ڈائجیشن ہو جاتی ہے تو ہمارا ایک ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے انسولن. انسولن ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ کے لحاظ سے یہ تو پھر لمبا ٹاپک ہو جائے گا کہ ڈائبٹیز پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دانت نہیں لگوانا, ہماری شوگر زیادہ ہے, ہماری شوگر کم ہے. لیکن ان کے لیے میں کہوں گی کہ پلیز یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے. ڈائبٹیز کی جو پیشنٹ ہیں ان کو دانت لگوانے چاہیے تاکہ ان کی ڈائجیشن میں ہیلپ ہو, ان سے کھایا جائے ہر چیز, تاکہ ان کی انسولن کی جو پروڈکشن ہے وہ اچھی ہو. گرائنڈ کا ہوگا تو پھر چیونگ اچھی ہوگی تو آپ کی ڈائجیشن اچھی ہوگی. کھانا صحیح چبا کے اندر جائے گا تو آپ کی ڈائجیشن اچھی ہوگی. اچھا, دانتوں سے جو بیڈ اسمیل آتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کی کیا ریزن ہوتی ہے اور اس کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ لاٹ آف ریزنس, اس کی بہت زیادہ ریزنس ہوتی ہیں. آپ کے پیٹ کا انفیکشن, آپ کے گمس میں اورل کوئی لین ہے, آپ کے گمس کی سویلنگ ہے, آپ کے کوئی ENT کی انفیکشن ہے, اس کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے. ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہے, میدے کا مسئلہ ہے آپ کو, تو اس سے آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ بدبو آ سکتی ہے. اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ اسکیلنگ کروائیں اور اس کے بعد ماؤتھ واش بھی یوز کریں. یہ اسی طرح میں ایگزامپل دوں گی, جیسے کھانے کے بعد کھانے کے ٹیسٹ کو اچھا کرنے کے لیے ہم تڑکا لگا دیتے ہیں. بالکل. تو اسکیلنگ کے بعد اگر آپ ماؤتھ واش دے دیں گے تو وہ اسی طرح ایکٹ کرے گا جیسے کھانے کے بعد تڑکا لگ گیا. بالکل رائٹ.
تو اسکیلنگ جو ہے وہ ہمیں کروا لینی چاہیے. ایٹ لیسٹ ایویلویشن آپ کو اپنی کروانی چاہیے. باہر کے ممالک میں تو ہر 6 months بعد وہ کرواتے ہیں, یہاں کے کوئی درد ہو تو آتے ہیں, بٹ اب یہ ہے کہ اویئرنیس ہو گئی ہے, کانسیپٹ نہیں, 6 month کے بعد ضرور چیک اپ کروانا چاہیے. کوئی کیویٹی ہے تو اس کی آپ اس کو جلدی ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ پرولونگ نہ ہو, بلکہ پرولونگ کی زیادہ ٹریٹمنٹ جائے گا اس میں. تو آپ اس کی فلنگ کر دیتے ہیں کہ چھوٹی سی اگر ہو تو اگر کیویٹی چھوٹی ہے تو فلنگ کر دیتے ہیں ہم, ادروائز وہ روٹ کینال کی طرف چلا جاتے ہیں. رائٹ. ویسے ایک دانت کی کتنی عمر کتنی ہوتی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے کھانے پہ. آج کل کے تو ہمارے کھانے لائف اسٹائل پہ, بالکل بالکل, کہ ہم کتنا کیئر کرتے ہیں اس کو. جتنی آپ کی اچھی کیئر ہوگی آپ کا دانت اتنا پرولونگ چلے گا. اچھا ٹھیک. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی اس پروگرام کے حوالے سے؟ بالکل. سب سے پہلے میں ویورز کو جو ہے وہ یہ میسیج دوں گی کہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ کے میرے کلینک پہ, میرا کلینک ہے جوہر ٹاؤن, جوہر چائلڈ اینڈ پولی کلینک کے نام سے, تو وہاں میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دوں گی 25%. سیکنڈ, ایک میسیج ہے سب ویورز کے لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈینٹسٹری بہت ایکسپینسو ہے, لیکن آپ ایک دانت کو بچانے کے لیے زیادہ پیسے بعد میں لگا دیتے ہیں. تو پلیز, اور میرا کلینک جو ہے وہ میں نے بہت, میری مین مقصد ارننگ نہیں ہے, میرا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں بھی کر سکتے وہ آئیں, اپنے دانتوں کی ایویلویشن کروائیں تاکہ ان کی پرابلمس جلدی ڈیٹیکٹ ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ رمشا فار یور کمنگ. آپ نے بہت مفید معلومات دی اور ہمارے ویورز کو بہت انفارمیشن ملی. اور یہ فیکٹ ہے, جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے, جو مصنوعی ہوتی ہے وہ تو مصنوعی ہوتی ہے. تو جو اپنی اصل دانتوں کی حفاظت کیجیے, ان کا نعم البدل کوئی نہیں. دیکھتے رہیے فلک شگاف سائرہ ساجد کے ساتھ. اللہ حافظ.